بسم الله الرحمن الرحيم. يا مرتضى علي مدد، يا مشكل كشا مدد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم۔ میرے معزز ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اس بات کو ثابت کروں آپ کے سامنے کہ تراویح بدعت ہے اور اس بدعت کا تأسیس کرنے عمر عمر ہے، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں مذاق کے طور پر اس عمل کو دین اسلام میں شامل کیا ہے، اور اس بات کو ہم عمری کتابوں ہی سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور ثابت کریں گے۔ ایک نہایت ہی اہم مقدمے کو پیش کرنا نہایت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ لغت عربی زبان میں بدعت کسے کہتے ہیں، اور شرع مقدس میں بدعت کسے کہا جاتا ہے، اصطلاح میں بدعت کسے کہا جاتا ہے، اور بدعت گزار کا کیا حکم ہے۔ کیا بدعت گزار ایک اچھا آدمی، صاحب تقوی آدمی ہے، یا بدعت گزار ایک جہنمی آدمی ہے؟ اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ان امور کو پیش کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں اس بات پہ استدلال کیا جائے گا کہ عمر نے کیسے تراویح کی بدعت کو شروع کیا ہے، اور تراویح بدعت ہے۔ سب سے پہلے لغت میں، اور لغت میں دو مرحلوں میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ ایک مرتبہ علماء لغت کے شہادات آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ علماء علم لغت یعنی عربی زبان کے ماہر اور جنہوں نے عربی زبان میں ڈکشنریز لکھی ہیں، وہ بدعت کی کیا تعریف کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ تبارک و تعالی دوسرے مرحلے پر کہ جماعت عمریہ کے اپنے جو مذہبی علماء ہیں بلند پایے کے، جو مانے ہوئے ہیں پورے عالم اسلام میں، پورے عالم عمریہ میں، وہ عربی زبان میں لغت کے روح سے کلمہ بدعت کی کیا تعریف کرتے ہیں۔ تو ابتدا کرتے ہیں علماء علم لغت سے، اور اس کے بعد ان کے شراح احادیث اور ان کے بلند پایے کے حفاظ سے کہ لغت میں، عربی زبان میں بدعت کسے کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے خلیل ابن احمد کی کتاب العین پیش کروں گا، اور میں مختصر بحث کو مختصر رکھنے کی کوشش کروں گا کہ خلیل ابن احمد فراہیدی سیبویہ کے استاد ہیں، علم عروض کے، وہ جو عربی زبان میں اشعار کے جو اوزان ہیں، جو قوافی ہیں، اور جو بحور ہیں، کہیں گے یہ بحر طویل ہے یا غیر طویل ہے، اس علم کے وہ مؤسس ہیں، اور نہایت ہی ایک باصلاحیت شخصیت ہیں۔ ان کی کتاب العین ملاحظہ فرمائیے۔ کتاب العین تألیف خلیل ابن احمد الفراہیدی، جزء ثانی۔ اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 54 میں ملاحظہ فرمائیے۔ البدع مصدر ہے بدعت رکھنے کی، احداث شیء لم یکن له من قبل خلق ولا ذکر ولا معرفہ، اس چیز کو وجود لانے کا نام ہے جس کی سابق میں کوئی وجود نہ ہو، خلق نہ ہو یعنی سابق میں اس کی کوئی وجود نہ ہو، اور اس کی کوئی ذکر نہ ہو، اور نہ کوئی اس کو جانتا ہو۔ یعنی آپ ایک ایسی انوکھی، ایک ایسی نرالی، ایک ایسی نئی چیز کی ابتدا کریں، اس کو انٹروڈیوس کریں کہ سابق میں اس کی نہ کوئی مثال ہے، سابق میں نہ کوئی اس کے ذکر ہے، سابق میں نہ کوئی اس کی وجود ہے، اس کو کہیں گے آپ نے اس چیز کو ابداع کیا ہے۔ مثال دیتے ہیں، واللہ بدیع السماوات والارض ابتدعہما، خداوند متعال بدیع السماوات والارض ہیں، خداوند متعال نے زمین و آسمان کو ابتداع، عین کے ساتھ ابتداع کیا ہے۔ کیوں ابتداع کیا ہے؟ کیوں اس لفظ کو استعمال کریں گے؟ اس لیے کہ وَلَمْ يَكُنَا قَبْلُ ذَلِكَ شَيْئًا يَتَوَهَّمُهَا مُتَوَهِّمٌ وَبَدَعَ الْخَالِقِ، اس لیے کہ خداوند متعال اس سے پہلے کہ زمین و آسمان کو خلق کرے، اس زمین و آسمان کی نہ کوئی وجود تھا، زمین و آسمان کا نہ کوئی ذکر تھا، اور نہ کوئی زمین و آسمان کو جانتا تھا کہ اس کی کوئی مثال ہو۔ خداوند متعال اپنی قدرت سے، اپنی علم بے نہایت سے، اپنی حکمت سے، پروردگار عالم نے زمین و آسمان کی خلقت کی ہے، اپنی علم سے نہ کسی کی کاپی کی ہے، نہ کسی کی مثال کی خداوند متعال نے تقلید کی ہے، ابتداع کیا ہے، ابداع کیا ہے خداوند متعال۔ وبدع الخلق، خداوند متعال نے خلق کی بدع کی ہے، ابداع کی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟
خلق کو جو خلق کیا ہے ہم اور آپ کو خداوند متعال نے خلق کیا ہے، کسی کے مثال کے روح سے خلق نہیں کیا ہے، اپنی علم سے اپنی قدرت سے بغیر کسی کی کاپی کرنے کی خلق کی ہے. اس کو کہیں گے اس لیے خداوند متعال نے ابداع کیا ہے. بلی یتوہمھا متوہم، یعنی اس سے پہلے کہ خداوند متعال خلائق کو خلق کرے کوئی نہ توہم ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح کا کوئی خلق لانا بھی ممکن ہے، اس خلق کی کیا خصوصیات ہوں گے. اچھا، اسی کتاب میں میرے معزز ناظرین ایک گرچہ یہ کتاب لغت ہے لیکن وہ شرعی لحاظ سے بھی اشارہ کرتے ہیں کہ شریعت میں بدعت کسے کہتے ہیں. اصطلاح میں والبدعة ما استحدثت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من احواء واعمال ویجمع علی البدع. بدعت کی جمع بدع ہے، اور وہ ان چیزوں کو کہا جاتا ہے اصطلاح میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو گمراہیاں دین کے نام پہ لوگوں نے داخل کیا ہے اس کو کہیں گے بدعات، یہ اصطلاح میں. لیکن ابھی ہم اصطلاح پہ زیادہ ہمارا توجہ نہیں، لغت میں توجہ ہے. اس کے بعد میرے معزز ناظرین ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اسماعیل ابن حماد جوہری کی صحاح اللغہ. یہ بھی ٹاپ درجے کے عربی زبان کے کتب لغت میں سے ایک کتاب ہے. ملاحظہ فرمائیے، الصحاح تاج اللغہ و صحاح العربیہ، اسماعیل ابن حماد جوہری کی، طبع دار العلم للملايين. اس کتاب میں صفحہ نمبر 1183 میں ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 1183 باب العین میں ابدعت الشیء اخترعته لا على مثال، میں نے ابداع کیا ہے کسی چیز کی، یعنی میں نے اس چیز کی اختراع کی ہے، میں نے اس چیز کی تخلیق کی ہے. لا علی مثال، کسی کی مثال، اس کی کوئی مثال سابق ہے ہی نہیں. وہ ایک انوکھی، ایک نرالی، ایک نئی، ایک یونیک چیز ہے جس کی سابق کوئی مثال ہے ہی نہیں. اس کو کہیں گے ابدعت الشیء. میں ایک اور کتاب لغت آپ کو دکھاتا چلوں میرے معزز ناظرین. یہ کتاب ہے احمد ابن فارس ابن زکریا، جن کو ابن فارس کے نام سے جانا جاتا ہے، معجم مقاییس اللغہ، اور یہ بھی عربی زبان کے ایک نہایت ہی بلند پایے کے ماہر شخصیت ہیں، اور ان کی کتاب بھی مصادر میں اس کا شمار ہوتا ہے. طبع دار الفکر. اس کتاب میں معزز ناظرین صفحہ نمبر 209 میں ملاحظہ فرمائیے، بدع ابتداء الشیء وصنعه لا عن مثال. بدع کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کسی چیز کی ابتدا کریں، اس کی صنعت کریں، اس کی آپ اس کو مینوفیکچر کر دیں، آپ اس کو بنائیں، لا عن مثال، جبکہ اس کی کوئی مثال نہ ہو، نرالی اور نئی چیز ہو. میرے معزز ناظرین میں اس مقدار پہ اکتفا کرتا ہوں کہ لغت میں عربی زبان کے جو ڈکشنریز لیکسیکوگرافرز ہیں، جنہوں نے عربی زبان کی ڈکشنریز لکھی ہیں، انہوں نے بدعت کی کیا تعریف کی ہے. یہ جتنا میں نے پیش کیا ہے اس میں کفایت ہے. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم پیش کریں گے کہ عربی زبان کے اس تعریف کو کیا جماعت عمریہ کے مذہبی علماء نے تائید کی ہے کہ کیا یہی لغت میں اس کے معنی ہیں یا کوئی اور معنی ہے. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس بات کو پیش کیا جائے گا.